السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم کمنٹ لے رہے ہیں یہ کمنٹ ہے قاری محمد عمران سینا مراد پور کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، عورت کی عدت شوہر کے انتقال کے وقت سے شروع ہوتی ہے یا جب شوہر کو دفنایا جائے تب شروع ہوتی ہے؟ صحیح حکم کیا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت کی عدت کے دن کس طرح گنے جاتے ہیں؟ یہ انہوں نے عدت کے بارے میں 2 سوال کیے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت کی جو عدت ہے وہ شوہر کے انتقال کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پر اس سلسلے میں بہت زیادہ غفلت، لاپرواہی اور سستی برتی جاتی ہے، اور ہماری ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں، مرد حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی عدت اس وقت شروع ہوتی ہے جب گھر سے جنازہ اٹھایا جائے۔ ایسا ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ عورت کی عدت شوہر کے انتقال ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس بارے میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ مرد کا جب گھر سے جنازہ اٹھے اس وقت اس کی عدت شروع ہوگی، تو اس بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ اٹھتا ہی نہیں ہے، ان کا جنازہ گھر پر آتا ہی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اس طرح کے کہ ریل میں کٹ گئے یا لاپتہ ہو گئے، یا اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کا اس طرح سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ زمین پر بالکل سڑک پر چپک گئے۔ تو یہ تو خواہ کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ عورت کی عدت اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جس وقت اس کے شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کا دم نکلا، شوہر نے دنیا کو چھوڑ دیا، فوراً اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی عدت شروع ہوتی ہے شوہر کے جنازہ اٹھنے کے وقت، تو وہ لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیدھی بات یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوگا عورت کی عدت فوراً شروع ہو جائے گی۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ عورت کی عدت کے دن کس طرح سے گنے جائیں گے؟ تو اس بارے میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہو تو اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ اب یہ جو 4 مہینے 10 دن ہیں، ان میں مہینے 29 کے ہوں تو وہ بھی پورا مہینہ مانا جائے گا، اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو بھی پورا مہینہ مانا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 2 3 4 مہینے پورے ہو گئے، یعنی چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا تو جب دوسرا چاند دیکھے گا تو دوسرا چاند دیکھنے پر اس عورت کی عدت کا 1 مہینہ پورا ہو گیا۔ اب جب دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، اب جب تیسرا چاند دیکھے گا تو 2 مہینے ہو گئے، چوتھا چاند دیکھے گا تو 3 مہینے، اور 5واں چاند دیکھے گا تو 4 مہینے ہو گئے، اور 4 مہینے کے بعد جب 5واں چاند دیکھنے کے بعد 10 تاریخ ہوگی، 10واں دن ہوگا، تو اس عورت کی عدت 10 دن پورے ہونے پر 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں عدت پوری ہو جائے گی، عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ جو ان میں سے کچھ مہینے 29 کے ہیں، کچھ 30 کے ہیں، تو اس میں یہ کچھ نہیں دیکھنا، ہمیں تو صرف مہینے گننے ہیں، 1 مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، ہمیں اس میں دن نہیں گننے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں ہوا، تو ایسی صورت میں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا تو ایسی عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں، بلکہ ایسی عورت کی عدت 130 دن ہوگی۔ ایسی عورت کو عدت میں 130 دن بیٹھنا پڑے گا، اور 130 دن مکمل ہونے کے بعد اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کی جو عدت شروع ہوگی، عورت کی جو عدت پوری ہوگی اور شروع ہوگی، یہ سب چیزیں اس طرح سے ہوں گی کہ چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اس طرح سے 130 دن پورے گننے پڑیں گے۔ اس میں مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا، اس میں دنوں کا اعتبار ہوگا، یعنی دنوں کے حساب سے عدت پوری ہوگی، عدت کے دن گنے جائیں گے۔ تو اس کے اندر میں نے آپ کو 2 باتیں بتلا دی۔ پہلی بات تو یہ کہ عورت کی عدت مہینے کے اعتبار سے کب پوری ہوگی، کب گنی جائے گی، 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت کب ہوگی، اور دوسری چیز یہ کہ عورت کی عدت 130 دن
کے حساب سے کب پوری ہوگی۔ تو اگر چاند کی پہلی تاریخ میں انتقال ہوا تو 1 2 3 4 مہینے اور پھر 10 دن، اس طرح سے عدت کے دن گنے جائیں گے۔ اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا تو پھر مہینے نہیں بلکہ دن گنے جائیں گے، یعنی 130 دن پورے ہو گئے تو اس عورت کی عدت پھر پوری ہو جائے گی۔ تو اس مسئلے کی باریکی کو اور اس مسئلے کے فرق کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھ گئے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ عورت کی عدت اسی وقت پوری ہوگی جس وقت اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو اس وقت شروع ہو کر اسی وقت میں پوری ہوگی۔ مثال کے طور پر صبح فجر کی نماز کے بعد میں انتقال ہوا مثال کے طور پر، تو اس کی عدت شروع فجر کی نماز سے ہوگی تو پھر ختم بھی فجر کی نماز پر ہی ہوگی۔ اس طرح سے اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں یا نہیں سمجھے ہیں، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.